حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر طاقت کریں گے۔ یہ لڑائی نہایت خوفناک ہوگی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجاہدین گھمسان کی جنگ میں بے جگری سے دجال کی فوج سے نبرد آزما ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک دجال پہنچے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے موجودہ حالات تیزی سے خروج اور دجال کی جانب جا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں دجالی دور اور دجالی نظاموں کا آغاز ہو چکا ہے، جو اس بات کی علامات ہیں کہ یہودیوں کے مسیحا کی آمد ہے، جس کا انتظار وہ صدیوں سے کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں عالمگیریت سب سے بڑا اور تباہ کن دجالی نظام ہے۔ ان نظام کا مقصد پوری دنیا کے لوگوں کی سوچ و فکر اور تعلیم کو یکساں کرنا ہے۔ جب پوری دنیا کے لوگ ایک ہی طرح سوچنا شروع ہو جائیں گے تو پھر دجال باہر نکل آئے گا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا 21ویں صدی کا انسان، خواہ اس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، ایک ہی طرح سے سوچنا شروع ہو گیا ہے؟ دوستو، دجال کا دھلیہ آپ سے بیان کرتے ہیں۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دائیں آنکھ پھیلی ہوگی، گھنگریلے بال ہوں گے۔ سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے ملک عراق اور شام میں ظاہر ہوگا، جہاں وہ نبی رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پھر وہاں سے وہ اصفہان چلا جائے گا۔ اصفہان میں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے مزید تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جنگ کی تیاری کے لیے فوج کو ہدایت دے رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں مشرق کی مینار پر جلوہ افروز ہو کر حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی تواضع اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور عرض کریں گے کہ یا نبی اللہ، امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، امامت تم ہی کرو، اس لیے کہ تم میں سے بعض دوسروں کے لیے امام ہیں، اور اے امت محمدیہ، یہ امامت کی عزت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی بخش دی ہے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے عرض کریں گے، یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں اس فرض جہاد کو انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے سپرد رہے گا، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھوں سے مقدر ہو چکا ہے۔ رات امن و امان سے بسر کر کے صبح امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کو لے کر میدان کارزات میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ کہیں گے، میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون سے خدا کی زمین کو پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر سخت کریں گے۔ یہ لڑائی نہایت خوفناک ہوگی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجاہدین گھمسان کی جنگ میں بے جگری سے دجال کی فوج سے نبرد آزما ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک دجال پہنچے گا، آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہیں خاک میں مل جائے گا۔ آپ دجال کا مقابلہ کرتے کرتے مقام لحد تک جا پہنچیں گے اور نیزے سے اسے وصل جہنم کر کے لوگوں کو اس فتح کی اطلاع دیں گے۔ قائرین، یاد رہے کہ شرح مشکوت میں لکھا ہے کہ لط لام کے پیش کے ساتھ اور دال کی تشدید کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ بعض کے نزدیک ایک گاؤں کا نام ہے جو بیت المقدس کے نزدیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جلدی قتل نہ بھی کریں، پھر بھی کیونکہ اس کا ہلاک ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا جا چکا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی ہے۔
اس لیے وہ اپنے سانس سے بھی پگھل جائے گا جیسے کہ پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ ادھر اسلامی فوج کے مجاہدین لشکر و دجال کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔ وہاں اللہ کی نصرت کا ظہور اس طرح بھی ہوگا کہ اس لشکر میں موجود کسی یہودی کو پناہ نہ ملے گی۔ صحیح مسلم اور بخاری میں ہے کہ اگر کوئی یہودی رات کو کسی درخت یا پتھر کی آڑ میں چھپ جائے تو وہ درخت اور پتھر کہے گا، اے خدا کے بندے، دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر گرگد کا درخت ان کو پناہ دے کر ان کے حالات کو چھپائے گا۔ دجال کے شرک کا زمانہ 40 دن تک رہے گا۔ ان دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن اپنے دنوں کے برابر ہوں گے۔ بعض دنوں میں ہے کہ یہ لمبے دن بھی دجال کے تصرفات اور اس کے استجراج کی وجہ سے محسوس ہوں گے، کیونکہ وہ لعنتی سورج کو روکنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی مرضی کے مطابق سورج کو روک دیں گے۔ صحابہ کرام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی نماز پڑھنی چاہیے گی یا پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ لگا کر ایک پورے سال کی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اس دن کی تصویر دل میں یوں آتی ہے کہ آسمان پر ایک بڑا بادل ہوگا اور کمزور سی روشنی جو عام طور پر ایسے ایام میں آتی ہے وہ تاریخ میں تبدیل ہو جائے گی اور سورج بھی نمایاں طور پر ظاہر نہ ہوگا، تو لوگ شریعت کے مسئلے کی روح سے اندازہ و تخمینہ سے نماز کے اوقات کا لحاظ رکھنے کے پابند ہوں گے۔ دجال کے فتنے کے ختم ہونے پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں میں مسلمانوں کو ملنے جائیں گے جہاں جہاں دجال نے لشکر کشی کی ہوگی، اور وہاں پہنچ کر یہ دونوں حضرت دجال کے ستائے ہوئے لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبریاں دیں گے اور عام نوازشات کر کے ان کی دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدمت خلق اور اکرام مسلم کے عمل سے فارغ ہو کر سب سے پہلے قتل خنزیر، شکست صلیب اور کفار سے جزیہ قبول نہ کرنے کے احکامات صادر فرمائیں گے۔ پھر تمام کفار کو اسلام کی طرف آ جانے کی دعوت دیں گے۔ خدا کے فضل و کرم سے کوئی کافر اسلامی شہروں میں نہ رہے گا۔ تمام روئے زمین پر امام مہدی علیہ السلام کے عدل و انصاف کی کرنوں سے منور ہوں گی۔ ناانصافی کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے گا۔ تمام لوگ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہوں گے۔ واضح رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو 7 سال عیسائیوں کے فتنے کو پامال کرنے اور ملک میں عدل و انصاف قائم کرنے میں لگیں گے، اور 8واں سال دجال سے جنگ و جدال میں گزرے گا، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو قبر میں اتاریں گے۔ اس کے بعد لوگوں کی بھلائی کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ان کے شرعی ضابطوں اور مکمل نفاذ اسلام کی برکت سے ساری مخلوق نہایت امن و سکون سے ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔